إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ يحب المطہرین وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو الحمدللہ ہم ایک سیریز دیکھ رہے تھے طہارت کے تعلق سے، یعنی پاکی کے تعلق سے۔ طہارت کہتے ہیں پاکی حاصل کرنے کو، ٹھیک ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہم یہاں جسمانی پاکی کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے آپ کی روحانی پاکی کے لیے جسمانی پاکی بھی ضروری ہے، کیونکہ اسی پر آپ کی عبادات منحصر یعنی ڈیپینڈ ہے۔ جیسے وضو نماز کے لیے ضروری ہے، طہارت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ غسل کب واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ اس حالت میں یعنی طبعی طور پر یعنی فزیکلی جب آپ پاک ہوتے ہیں، تبھی آپ روحانی پاکی کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس، جتنے بھی پابندیاں، رولز ریگولیشن بنائے ہیں، یہ انسانیت کی فائدے کے لیے ہیں۔ اس میں ہمارے دنیاوی فائدے بھی اور آخرت کے فائدے بھی موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان پاک و صاف رہتا ہے، ہائیجینک۔ آج پوری دنیا میں ہائیجین کے اوپر بہت محنت کی جا رہی ہے، اور جو ان ہائیجینک لوگ ہیں ان کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں۔ تو اسلام آپ کو ایک ہائیجینک زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ تو چلیے ہم اس کی شروعات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارا جو ہے پارٹ 1 ہو چکا ہے، اس میں ہم نے طہارت کے تعلق سے چند چیزیں دیکھی تھیں۔ دوسری ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ ہم علم کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ اس میں نوجوان ہیں، اکثر سبھی لوگ، کبھی ایسی باتیں آتی ہیں تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ کون سی بیہودہ بات ہو رہی ہے۔ یہ بیہودہ بات نہیں ہے، علم کے لیے ہے۔ جیسے آپ بایولوجی پڑھتے ہیں علم کے لیے، ہاں اس کو اگر آپ بیہودگی کا موضوع بنائیں گے، مطلب آپ بعد میں اس کو کچھ عجیب طریقے سے ڈسکس کریں گے لغویات کے طور پر، لغو مطلب بیکار بات، مطلب ان چیزوں کا آپ مذاق جب بنائیں گے تو پھر وہ گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے، کیونکہ مومن لغو باتوں میں نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنین میں مومنوں کی صفت بتائی، کہا عن اللغوی معرضون، مومن وہ ہے جو لغویات سے، بیکار باتوں سے، گندی باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں ان چیزوں کا علم آپ کو ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ شک میں ہوتے ہیں کہ وضو ہوا نہیں ہوا، غسل ہوا نہیں ہوا، طہارت میں ہے یا ہم پاک ہے یا ناپاک ہے، ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، کیونکہ علم حاصل نہیں کرتے نا۔ اس کے تعلق سے بہت سارے علماء، امام جو ہے حسن بصری بھی فرمایا کرتے تھے، شک ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو بہت ساری عبادتوں سے دور رکھ دیتی ہے۔ شک میں ہے نا، وضو ہے کہ نہیں ہے، ہوا کہ نہیں ہوا، طہارت ہے کہ نہیں ہے، پڑھنا کہ نہیں پڑھنا نماز، شک۔ اور کہا کہ شک کا علاج ہے علم، نالج۔ کہا کہ علم حاصل کرو تو شک دور ہوگا۔ اس لیے ہم یہ علم کے لیے تمام چیزیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا جو پہلا پارٹ ہے وہ ہے جنابت۔ جنابت یعنی اس کو ہم نے کہا تھا کہ یعنی ناپاکی، یعنی جو شخص کا منی خارج ہو گیا تو وہ ناپاک ہو گیا۔ اب وہ ناپاک ہو گیا تو اس کو جنبی کہتے ہیں، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو، ٹھیک ہے؟ اب اس کو پاک ہونا ہے یا اس کے تعلق سے جو مسائل ہے، جو پرابلمس ہیں، وہ یہاں پر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو آپ لوگ تھوڑا سا دھیان سے سننا ہے، علمی باتیں ہیں۔ چلیے، تو میں نے ایک چیز تو آپ کو کلیئر کر دی تھی، مرد ہو یا عورت ہو، 3 چیزوں کا میں نے اس میں ذکر کیا تھا جو ہمارے شرمگاہ سے خارج ہوتے ہیں، مدی اور منی۔ مزی اور مدی میں نے کہا یہ سلولی، ڈراپ بائی ڈراپ سلولی اس کا اخراج ہوتا ہے، ایگزٹ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کا غسل نہیں ٹوٹتا ہے لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو صفائی کرنا ہے، دھونا ہے، کپڑا بھی، جسم بھی، اور نماز پڑھ لینا ہے وضو کر کے۔ صرف وضو کرنا پڑے گا، غسل نہیں۔ لیکن منی
یہ شدت کے ساتھ خارج ہوتا ہے، زیادہ کوانٹٹی میں، جسم میں کمزوری پیدا کرتا ہے، حرکت محسوس ہوتی ہے، یہ آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس کے خارج ہونے سے آپ جنبی کہلاتے، ناپاک کہلاتے ہیں۔ اب آپ کے اوپر غسل واجب ہے، اس کے بغیر آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے، اور کیا کیا کر سکتے وہ بھی انشاءاللہ باتیں یہاں پر آئیں گی۔ چلیے، تو سب سے پہلی چیز، مزی یا مدی کے آنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، بلکہ اسے دھو لینا کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مزی کی شکایت تھی، مطلب بار بار کسی میڈیکل پرابلم بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی دوسری وجہ سے ہی خارج ہو، کبھی میڈیکل پرابلم بھی ہوتا ہے۔ تو کہا کہ مجھے مزی خارج ہوا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے مجھے شرم محسوس ہوئی، تو میں نے یہ بات میں نے ایک صحابی کے ذریعے یعنی مقداد بن اسود ان کے ذریعے سے پہنچائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس مسئلہ دریافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو شرمگاہ ہے یعنی پیشاب کی جگہ ہے، اسے دھو کر وضو کر لیا کرو۔ ایک جگہ آتا ہے کہ اس جگہ پر پانی کے چھینٹے مار دو، مطلب جس کو مزی یا مدی خارج ہونے کی شکایت ہے بار بار، تو اب وہ کیا کرے گا؟ جب وضو کرنے کے لیے بیٹھے گا، وضو کرنے سے پہلے اس شرمگاہ کے کپڑے پر جہاں پر وہ لگتا ہے اس پر پانی کے چھینٹے مار دے گا، تو وہ اتنا حصہ اس کا پاک ہو گیا۔ اب اس کو جو ہے الگ سے اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار اگر ہوتا ہے تو، ہاں کبھی کبھار ہوتا ہے تو اس کو اچھی طریقے سے دھو لینا چاہیے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے، پھر برتن میں ہاتھ ڈالنا چاہیے، ورنہ وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے ایک ٹب کے پانی سے غسل جنابت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وضو یا غسل کرنے لگے تو بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حالت جنابت میں تھی اور میں نے اس ٹب کے پانی سے غسل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی جنبی نہیں ہوتا ہے، یعنی پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ یہ مسند احمد کی اور ترمذی کی جو ہے روایت ہے۔ تو اگر جنبی اپنے پہلے ہاتھ دھو لے، اور اس جنبی مطلب جو ناپاک ہے، ٹھیک ہے، اور کسی ٹب میں پانی میں ہاتھ ڈال کر اس میں مگ ڈال کر وہ غسل کرے یا وضو کر لے، اس کے بعد وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، یہ بات پہلے بھی آ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حالت جنابت میں کسی سے مصافحہ کرنا، سلام دعا کرنا یا بات چیت کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے کسی گلی میں ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں جنبی تھا، مطلب مجھے غسل کی ضرورت تھی، ناپاک تھا میں، تو میں وہاں سے فوراً چلا گیا، پھر بعد میں غسل کیا، اللہ کے رسول سے ملا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو فرمایا کہ میں حالت جنابت میں تھا، لہٰذا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں آنا اچھا نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، مومن کسی بھی حالت میں ناپاک نہیں ہوتا، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ آپ کسی سے مل سکتے ہیں، ملاقات کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں اس حالت میں، لیکن زیادہ اس حالت میں زیادہ دیر رہنا درست نہیں ہے، فوراً غسل کر لینا چاہیے۔ چلیے، حالت جنابت میں کھانے پینے کے لیے ہاتھ دھونے کافی ہے، البتہ وضو کرنا افضل ہے۔ صحیح حدیث ہے ابن ماجہ کی، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کوئی چیز کھانا چاہتے تو پہلے ہاتھ دھو لیتے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں ہوتے، مطلب آپ کو غسل کی ضرورت ہوتی، لیکن اگر آپ کوئی چیز کھانا چاہتے تو کیا کرتے؟ ہاتھ دھو لیتے پہلے اور پھر کھاتے، اور وضو کرنا افضل ہے، بہتر ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح وضو کر لیتے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مطلب اگر آپ کو احتلام ہو گیا یا حالت جنابت میں، یعنی ہسبینڈ وائف انہوں نے ملاقات کی ہے، ان کو اب غسل کی ضرورت ہے، یا ایک ان میرڈ انسان ہے، اس کا جو ہے منی کا اخراج ہو گیا،
یعنی وہ ناپاک ہو گیا، تو اب اسے رات کے وقت غسل کرنا مشکل ہے، ٹھنڈ زیادہ ہو یا کچھ اور وجہ ہو، ریزن، تو وہ بغیر غسل کے سو سکتا ہے، لیکن اس کو فجر سے پہلے غسل کر لینا پڑے گا، ورنہ نماز چھوٹ جائے گی نا. ہم دیکھیں نا نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر بھوک لگی ہے، کچھ کھانا ہے، تو ہاتھ دھو لے یا وضو کر لے، بہتر ہے. وضو کرنا مستحب ہے، آپ وضو کر کے جو ہے کوئی چیز کھا سکتے ہیں. یہ معاملہ سحر میں بھی ہوتا ہے، اکثر رمضان میں سوال آتا ہے اس کے تعلق سے کہ رات میں سوئے اور احتلام ہو گیا، ویٹ ڈریمنگ ہم اس کو کہتے ہیں. اب ایک انسان جاگا اور سحری کا وقت کم ہے، تو اس کے تعلق سے حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت اٹھتے اور آپ حالت جنابت میں ہوتے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ پہلے وضو کرتے اور سحری کھا لیتے اور فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لیتے. تو یہ آپشن ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، اس طرح کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بیٹر ہے کہ پہلے غسل کر لینا ہے، لیکن غسل کرنے میں سحری کا وقت نکل جائے گا نا، تو اس سے بیٹر ہے کہ وضو کر کے سحری کھا لو، پھر بعد میں غسل کر کے فجر کی نماز کے لیے جاؤ. ٹھیک ہے. جنبی آدمی مسجد سے گزر سکتا ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتا. یہی حکم حیض والی عورت کے لیے بھی ہے. اگر مسجد میں کسی ارجنٹ کام سے ایمرجنسی کے لیے آپ کو جانا پڑے، ایک مرد جنبی ہے یا عورت، یا پھر عورت حیض سے ہے، مسجد میں جا سکتے ہیں تھوڑے سے ٹائم کے لیے اور فوراً لیکن بعد میں وہاں سے نکل جانا ہے. جنبی آدمی یا حائضہ عورت مسجد میں زیادہ دیر نہیں رک سکتے، تھوڑی دیر کے لیے اجازت ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم حالت جنابت میں مسجد سے گزر جایا کرتے تھے. یہ حدیث ہے، اور یاد رکھیے وہ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ مسجد کے دو راستے تھے، اس طرف ایک گلی، اس طرف ایک گلی، اور مسجد کے اندر کا جو راستہ تھا اس کو استعمال کیا جاتا تھا کبھی کبھار جانے کے لیے اس پار سے اس پار، تو وہ حالت جنابت میں ہوتے اور ہم وہاں سے گزر جایا کرتے تھے، مطلب اس کی اجازت ہے اتنی. ٹھیک ہے. حالت جنابت میں زبانی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے. حالت جنابت میں ایک انسان قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا، لیکن جو ذکر ہے، ذکر اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ، تو اللہ کے ذکر کر سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. اسے مسلم شریف نے روایت کیا ہے. ہر حالت میں مطلب چاہے جنابت کی حالت میں ہو یا عام پاکی کی حالت میں ہو. ٹھیک ہے. جنبی کو قرآن پڑھنا یا پڑھانا منع ہے. جو حالت جنابت میں ہے، جو ناپاک حالت میں ہے، وہ قرآن نہ پڑھے گا نہ کسی کو پڑھائے گا. اس کو اس حالت میں قرآن پڑھنا درست نہیں ہے. پاک آدمی وضو کے بغیر قرآن مجید پڑھ سکتا ہے. اگر ایک آدمی یا عورت پاک ہے، مطلب ان کو جنابت نہیں ہوئی ہے، مطلب وہ پاک ہے لیکن وضو نہیں ہے، تو آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حدیثوں میں وضو نماز کی شرط ہے. کہا کہ وضو کیا ہے؟ نماز کی کنجی ہے. لیکن قرآن کے لیے کہیں بھی حدیث کہیں بھی حدیث میں یہ شرط نہیں ہے کہ قرآن کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے. ہاں، کرنا بہتر ہے، افضل ہے، اچھی بات ہے، مستحب عمل ہے، لیکن بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے. ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر کہا گیا ہو کہ قرآن کو وضو کے بغیر ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہ لگائے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. مطلب سمجھا آپ کو؟ آپ پاک حالت میں ہیں لیکن وضو نہیں ہے تو آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ میں لے کر بھی پڑھ سکتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن پاکی ہونا شرط ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت کے علاوہ ہر حال میں ہمیں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے. مطلب اگر آپ پاک حالت میں جب ہوتے اللہ کے رسول، اس کے بعد وضو سے ہو یا نہ ہو، آپ ہم کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، مطلب آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے، یہ ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح ہے. جنبی آدمی سونے سے قبل غسل نہ کر سکے تو اسے وضو کر لینا چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو. حالت آپ جو ہے ناپاکی کی حالت میں غسل آپ کے اوپر واجب ہو چکا ہے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے، ٹھنڈ کی وجہ سے آپ غسل نہیں کر پاتے ہیں تو وضو کر کے سو جائے. ٹھیک ہے. اور صبح فجر سے پہلے غسل کر لے. جنبی کے لیے وضو، یہ بخاری کی حدیث جو پہلے بیان کیا میں نے، جنبی کے لیے وضو کر کے سونا افضل ہے لیکن نہ کرے تو بھی رخصت ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، کیا جنبی آدمی غسل کے بغیر سو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں، وضو کر لے اور سو جائے، پھر جب چاہے اٹھ کر غسل کر لے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونا چاہیے، پھر طہارت حاصل کرنا چاہیے۔ غسل جنابت کا طریقہ میں مختصر سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کوئی آدمی ناپاک ہو چکا ہے تو اب وہ کیا کرے؟ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئے، پھر اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے پانی کا استعمال کرے اور لیفٹ ہینڈ سے اپنی شرمگاہ کو اچھی طریقے سے دھوئے، اپنے پیروں کے حصے کو بھی پوری طریقے سے دھو لے، صفائی اچھے سے کرے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ دھو لے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد وضو کرے۔ وضو یہ پونچوں کو دھونا، ایک بار کم از کم اور 3 بار زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا کرے؟ کلی کرے، 1 بار 2 بار یا 3 بار، کم سے کم 1 بار ہونا چاہیے۔ ناک میں پانی چڑھائے، کم سے کم 1 بار، زیادہ سے زیادہ 3 بار۔ ناک میں پانی اچھی طریقے سے چڑھانا چاہیے، ناک کے نرم حصے تک۔ صرف جب آپ روزے سے رہے تو زیادہ اوپر پانی نہیں چڑھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فیس کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ پیشانی سے ٹھوٹی تک، یہ کان کی لو سے یہ کان کی لو تک، یہ فیس ہے۔ اس کو 3 بار دھونا ہے، 1 بار بھی دھویا تو کافی ہے۔ ہاتھ پورا اوپر سے کونیوں تک اچھی طریقے سے گھس کے رب کر کے دھونا ہے۔ پھر اس کے بعد لیفٹ، پھر مسح کرنا ہے۔ مسح کیسے کرنا ہے؟ انگلیوں کو پانی میں بھگونا ہے، پیشانی سے پیچھے کی طرف لے کے جانا ہے گردن تک، پھر گردن سے واپس لانا ہے، پھر اس کے بعد دونوں کان کے اندر کرنا ہے مسح، ایسے گھمانا ہے۔ جو کان کا اپنا ڈیزائن رہتا ہے نا، خود بخود انگلیاں باہر آئیں گی ویسے، رائٹ فنگرز۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ انگوٹھوں کو کان کے پیچھے سے رب کرنا ہے، ایسے ہو گیا آپ کا مسح۔ اب کچھ لوگ مسح یہاں تک کرنے کے بعد تو کراٹے کھیلتے ہیں وہ لوگ، برابر ہے نہیں؟ گردن کا مسح سنت سے ثابت نہیں ہے۔ مسح اتنا ہی ہے، پیچھے لے گئے، واپس لائے، کان میں انگلیاں گھمائے اور کانوں کے پیچھے۔ اپنے پاس زبردست ایکسرسائز ہوتی ہے۔ گردن کا مسح جو حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، آپ معلوم کیجئے، اس کو پڑھیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا کریں گے؟ وضو ہونے کے بعد 3 بار سر پہ پانی، 3 بار رائٹ، 3 بار لیفٹ، پورے جسم کو اچھے طریقے سے بھگاؤ۔ اور اللہ کے رسول انگلیوں کو جڑوں تک پانی لے کے، مطلب انگلیوں کے ذریعے سے سر کے جڑوں تک، بال کے جڑوں تک پانی کو لے کے جاتے تھے۔ سر کے بال جو ہے نا آپ کے جڑوں تک پانی جانا چاہیے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے اگر عورتیں چوٹی انہوں نے ایسی ڈالی ہے کہ اس کو دوبارہ کھولنا بہت مشکل کام ہے، تو اگر ان کے سر میں پانی جڑوں تک نہ بھی جائے تو چلے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا سٹاپ کر دو۔